هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسلام نے شخصی اور اجتماعی طور پر ہر ایک کی اصلاح پر زور دیا ہے، حتیٰ کہ بیان کرنے والے دائی، خطیب، واعظ، مقرر کو پابند کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کر۔ جس چیز کی طرف تو دعوت دے رہا ہے یا تیرا اس پر عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اگر تیرا اس پر عمل نہیں تو تو دعوت دینا چھوڑ دے، نہیں، اس پر اگر تیرا عمل نہیں تو تو اس پر عمل کر۔ دعوت دینا تو اچھا کام ہے، اس کو جاری ساری رکھ، لیکن جو کمی ہے، دعوت دینا کمی خامی نہیں ہے، یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ جو کمی ہے دعوت کے مطابق تیرا جو عمل نہیں، تجھ پر شرط لاگو ہے کہ تو اس کے مطابق عمل کر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا ہر فرد، عورت اور مرد دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری امت کی صفت بتائی گئی کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ من جملہ امت، اصولوں کی دعوت تو سب دے سکتے ہیں، کلیات کی ٹھیک ہے، جزیات بعض لوگ جانتے ہیں بعض نہیں جانتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے اہل علم سے پوچھیں۔
عرض کرنے کا مطلب پوری امت دعوت دینا پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور دائی کو پابند کیا گیا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو، کہتے رہو، کرنا شروع کرو۔ جو خامی ہے اس کی اصلاح کا دعوت دینے والا، اب قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دعوت دینے والا پابند ہے عمل کا، اور اگر نہیں کرے گا تو انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا ہوگا اور اس کی آنتیں پچھلی جانب سے نکل چکی ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، وہ اسی طرح چکر لگا رہا ہو، واہ ویلا کر رہا ہوگا، چیخو پکار ہوگی، حتیٰ کہ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ شخص ہے جو ہمیں دعوت دیتا تھا، ہمیں نصیحت کرتا تھا۔ تو وہ جواب دے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تمہیں دعوت دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا، خود برائی کرتا تھا، جس کے نتیجے میں آج میرا یہ حال ہے۔ معلوم ہوا دعوت دینے والا پابند ہے عمل کا، اپنی پہلے اصلاح کرے، دعوت نہ چھوڑے، اصلاح کرے۔ جو عملی کمی ہے تو اس پر عمل کرے۔ دوسرے نمبر پر سامعین آتے ہیں، سامعات آتی ہیں، سننے والے لوگ، ان کے متعلق بھی قرآن کریم کا ارشاد ہے، فرمایا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ روئے زمین پر ظالم تو بہت دیکھے ہوں گے، مگر قرآن کریم کہتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے، وَمَن أَظْلَمُ، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جسے رب کی آیات پڑھ کر سمجھا دی جاتی ہیں، سنا دی جاتی ہیں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر ان سے اعراض کرتا ہے۔ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دی، رسمن سنا، عمل کی سوچ بھی لے کر نہیں آیا تھا، سننے کے بعد ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، رب کائنات کی آیات سے اعراض کرتا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسا شخص دربار الہی کا مجرم ہے، آج نہیں تو کل کہاں جائے گا؟ گھڑے کی مچھلی کہیں بھاگ نہیں سکتی، آج نہیں تو کل، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، مالک فرماتے ہیں ایسے مجرم سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ سنا، سمجھ آ گئی، اعراض کیا۔ یوں اعراض کیا، میری برادری نہیں مانتی، میرے بڑے نہیں مانتے، علاقے کا رسم و رواج اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بدبخت کیوں کہتے میرا عقل نہیں تھا۔ شریعت کے مقابلے میں تیرا عقل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب دیکھیں، دونوں کی اصلاح فرمائی، دائی بھی عمل کرے، مدعو جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی عمل کرے۔ تیسرا ایک راستہ ہے کہ بندہ نکل جائے، کیسے؟ نہ بیان کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، بیان کرنے اور سننے سے عمل کی شرط لاگو ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا حال بھی قرآن نے بتایا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
جس شخص نے مجھ اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، جس شخص نے، اعلیٰ ادنا، عربی عجبی شرقی غربی، عالمی عامی آدمی کوئی بھی، من میں عموم ہے، ایز اویلیبل کے لیے عموم ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس شخص نے مالک کائنات فرماتے ہیں ہمارے ذکر سے اعراض کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جمعہ ذکر گئے، فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تمہاری ذمہ داری ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ جمعہ اللہ کا ذکر ہے، پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، رب کائنات کی کلام قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، حتیٰ کہ عام نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں آکے بالصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کہیں گے۔ تو عام جو ہم اذکار کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، تو جو ان اذکار سے، جمعہ سے، نماز سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس لیے اعراض کرتا ہے، بیان کرتا ہوں تو عمل کی شرط ہے، سنتا ہوں تب بھی عمل کی شرط ہے، اس لیے اعراض کر کے جا رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی مالک فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی اور گزران تنگ کر دیں گے۔ جو اعراض سے ذکر کرتا مانا لازمی مانا، جو اللہ کے ذکر سے، مانا نماز سے، قرآن سے، جمعہ سے، ذکر اذکار سے اعراض نہیں کرتا، اللہ پاک اس کی زندگی خوشحال بنا دیتا ہے۔ بے شک اس کی آمد گزارے رہے گا، زندگی خوشحال ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اس کو، اس کا لازمی معنی ہے۔ جو اعراض کرتا ہے زندگی اس کی اجیرن ہے، صرف زندگی دنیا کی نہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، مالک کائنات فرماتے ہیں میرے ذکر سے اعراض کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا، نحشرہ یوم القیامت اعمى، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، نبینا اٹھائیں گے، مالک کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا، اے اللہ نے وحشرتنی اعمى، مجھے نبینا کیوں اٹھایا ہے؟ مالک فرمائیں گے اتتک آیاتنا، میری آیتیں آئی تھی، سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، انگلی پکڑ کر منزل مقصود پہ پہنچایا گیا تھا، مگر تو نے اعراض کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیات کو حیثیت نہیں دی، میرے دین کو حیثیت نہیں دی، آج تیری کوئی حیثیت نہیں، تو بھلا دیا گیا۔ اللہ بھولتا تو نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اس آیت پر ذرا غور کریں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب، میرا آپ کا رب بھولتا نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، وہ شیطان بھی دھیان نہیں جانے دیتا، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نا۔ نیکیوں کو تو بادشاہ ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، فلاں نے کی بہنے کی، فلاں بھی بہنے کی، گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے توجہ ہوگی تو سچی توبہ کر لے، شیطان کی محنت پر تو پانی پھر گیا۔ اس لیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ہم بھول جاتے ہیں، رب نہیں بھولتا۔ چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، جب بھی کیا تھا، عرصہ کیوں نہ گزر، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ تو یہاں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ بھولتا نہیں تو کیسے بھلا دیا گیا؟ وہ ایسے بھلا دیا گیا، نسیان کو ترک لازم ہے،
تو نے ہمارے ذکر کو ترک کیا تھا، آج تو متروک ہے، ترک کر دیا گیا، آج تیری کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیں، بیان کرنا، سننا اور اعراض کرنا سب کے لیے شرط ہے عمل کی، اس لیے اصلاح کیجیے۔ پچھلے سے پیوستہ جمعہ میں نے کچھ دلائل ذکر کیے تھے کہ نیکی پر تکبر نہیں، عاجزی ہونی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کی سب نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ تو عرض کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ایک نیک آدمی تھا اور ایک گناہگار آدمی تھا۔ نیک آدمی گناہگار کو سمجھایا کرتا تھا، حیا کر، باز آ جا، مگر گناہگار باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن نیک آدمی نے بد آدمی کو کسی قسم کے گناہ پر دیکھا تو جلالی میں آ گیا، کہنے لگا واللہ لن یغفر اللہ لک، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ پاک تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، تو کون ہوتا ہے مجھ پر قسمیں ڈالنے والا، میں کسی کو معاف کروں نہ کروں یہ میرا کام ہے، تیرا کام تو نہیں، تو کون ہوتا ہے؟ نیکی کرتا ہے کوئی ہم پر منت نہیں ہے، احسان نہیں ہے، اپنا فائدہ کر رہا۔ گناہگار کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قد غفرت لہ وحبطت عملہ، میں نے گناہگار کو معاف کر دیا ہے اور تیرے عمل سارے برباد کر دیے۔ تو نے سمجھا کیوں رہ گئی؟ یہاں بھی تبصرے ہوتے ہیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا، بخشنا نہ بخشنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی حوصلہ مند ذات جلالی ہو گئی، مجھ پر قسمیں ڈالتا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا، میں نے اسے معاف کر دیا، حبت کو عمل تیرے عمل برباد کر دیا۔ اسے نیکی پر تکبر تھا کہ میں نیک ہوں تو میں جو کچھ کہتا جاؤں سو کچھ ہوتا جائے گا، ایسا نہیں۔ عاجزی ہونی چاہیے، نیکی کے بعد بھی عاجزی، نیکی کرنے کی اس نے توفیق دی ہے، اسی کی منت، ورنہ ہم سے عقل میں زیادہ ذہین، شکل میں زیادہ خوبصورت توفیق نہیں ملتی نیکی کی، توفیق وہی دیتا ہے، یہ اسی کا احسان ہے۔ عرض کر رہا تھا نیکی کرنے کے بعد نیکی کو تحفظ فراہم کریں، کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن جدعان عرب کے ایک بہت بڑے سخی کا تذکرہ ہوا۔ عبداللہ بن جدعان راتوں رات امیر بن گیا تھا، راتوں رات کہتے ہیں نا، راتوں رات امیر بن گیا، وہ راتوں رات امیر بن گیا تھا۔ وہ اس طرح امیر بنا کہ لوگوں کی کرائے پر بکریاں چراتا تھا، مزدوری لیتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے پہاڑ کے دامن میں پہنچا، اس کو ایک غار محسوس ہوئی جو غار بند ہے، اس نے اس کو کریدا، کھودا، اندر تو سونا ہی سونے سے بھری ہوئی تھی وہ غار۔ واپس آیا شام کو، آ کر سب کے بکریاں واپس کر دی، تم جانو تمہاری بکریاں آج کے بعد چرانے کی بس ہے۔ اس نے چند مکان خریدے، لوگ حیران، غریب آدمی تھا، مکان خرید رہا ہے، کئی اونٹ خریدے، اونٹوں کو لے کر اسی غار کے دہانے پر رات کے اندھیرے میں پہنچا۔ وہاں خزانہ کس کا تھا؟ خزانہ جرہم قبیلے کا تھا۔ جرہم قبیلہ آپ جانتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھی تھی، تو پہلے تو ان جرہم قبیلے والوں نے 2 آدمی بھیجے، اس علاقے سے پہلے بھی ہمارا گزر ہوا ہے، پہلے پانی نہیں ہوتا تھا، آج پرندے اوپر سے اڑ رہے ہیں، لگتا ہے تو پانی ہے۔ تو 2 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے نومولود کو گود میں لیے بیٹھی ہے، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ واپس گئے، رپورٹ دی، جی ہاں پانی موجود۔ قبیلے والے آ گئے، کھانا بدوش لوگ تھے، کھانا بدوش، آج یہاں کل کہیں۔ وہاں جب پہنچے تو وہ تو زمزم کا چشمہ تھا،
اس کا پانی پیتے گئے وہ تو ایسا پانی الزمزم لما شرب لہ، جیسے عرض و غرض کے لیے پیا جائے اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ دودھ بھوک اور پیاس کو ختم کرتا ہے، زمزم بھی بھوک اور پیاس کو ختم کرتا ہے۔ ایسا عظیم چشمہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں دن بھی اکیلے گزار رہی تھی، رات بھی اکیلے گزار رہی تھی، عورت ذات تھی، 9 مولود بچہ ہے، جنگل میں بیٹھے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ چاہتی تو تھی، انسان ہے تو انس سے، جس میں انس نہیں اس میں انسانیت کا وعدہ رہے۔ آدمی آدمیہ سے ہے، جس میں آدمیت نہیں وہ کیا آدمی ہے؟ انس تو تھا، کوئی نہ کوئی انسان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں ہے، مگر چشمہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، بس فائدہ اٹھائیں گے، پیئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ملکیت آپ کی ہے، رہ جائیں۔ وہ پورے کا پورا قبیلہ وہاں رہ گیا، جرہم قبیلہ۔ عربی جو ہم سنتے رہتے ہیں، عربیوں کی بنیاد یہ جرہم قبیلہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عجمی ہے، ہم بھی عجمی ہیں، اور انہوں نے نام ہمارا چن کر رکھا۔ عجمی کا عجم کا معنی ہے گونگا، گونگے ہیں، عربی کا معنی ہم صرف زبان رکھتے ہیں اور کوئی نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام عجمی ہیں، اسماعیل علیہ السلام عربی، ان سے جرہم قبیلے کی وجہ سے بنے، تو وہ لوگ رہ گئے، فائدہ اٹھاتے رہے زمزم سے۔ پہلے ایک شادی، پھر دوسری شادی، پہلی چوکھٹ تبدیل، وہ اسی خاندان سے جرہم۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، تو چونکہ کھانا بدوش لوگ تھے، جانوروں کا چارہ جب ختم ہوتا کسی اور جگہ پہنچ جاتا، جب جانے لگے تو ایک غار میں اپنا سونا بھر دی کہ یہاں ہم واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ گئے سو واپس نہیں آئے۔ انہی کا خزانہ اس غار کے اندر تھا جس کو عبداللہ بن جدعان نے دیکھ لیا، اس لیے مکان خریدے اور اونٹ خریدے، رات کو اونٹوں پر وہ سونا لاد کر مکان بھرتا رہا، پورے کے پورے مکان بھر لیے اس نے۔ پھر سخاوت بھی کمال کی سخاوت تھی، ہر سال حاجیوں کو ایک ایک جوڑا پہناتا تھا، ان کے لیے 1000 سے بھی زیادہ اونٹ ذبح کرتا تھا، خدمت کرتا تھا حجاج کی راہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کو حاتم طئی کو بھی کراس کر گیا۔ حاتم طئی عیسائی تھا، ہمارے نبی سے پہلے کا، جو سکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حاتم طئی اس کا بیٹا عدی بن حاتم، وہ صحابی رسول ہے۔ عدی بن حاتم صحابی رسول ہے، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حاتم طئی عیسائی تھا، یہ تو حاتم طئی کو بھی کراس کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا بڑا سخی تھا، اس کو اس کی سخاوت ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ ارے نبی کیوں؟ اتنا مال اپنی جیب سے کسی کو دینا آسان کام ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اتنا سخاوت کرتا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس نے اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال رائے گاں چلے گئے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو کہ مولود کعبہ ہے۔ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبہ میں ان کی ولادت ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی کی اگر کعبہ میں ولادت ہو جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ حکیم بن حزام ایک ایسے صحابی ہے جس کی ولادت کعبۃ اللہ میں، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ ولادت کا محل تو نہیں ہے، عبادت کا محل ہے، ولادت کا نہیں۔ تو بہرحال حدیث میں آیا ہے کہ یہ مولود کعبہ ہے۔ کون؟ حکیم بن حزام، نہ کہ حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو اشتہار ہوتے ہیں مولود کعبہ، حالانکہ وہ مولود کعبہ نہیں، حکیم بن حزام مولود کعبہ۔ اور میں نے عرض کیا ہے یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، کعبۃ اللہ یا مسجد اللہ کا گھر، عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ تو بالآخر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی دور جاہلیت میں نے 100 اونٹ صدقہ کیے تھے، 100 اونٹ،
دور جہلیت بھی تھا، شرک بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے، غیر اللہ کو بھی لاتے تھے، اللہ سے لات بنا لیا، اللہ عزیز ہے اس سے عزا بنا دیا، یعنی بتوں کے نام اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر ایسے ایسے نام بنا دیے انہوں نے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، دور جہلیت میں 100 اونٹ صدقے کرتا تھا، دور اسلام میں کیا ہو گیا ہے؟ تو میں اونٹ اکٹھے کرتا رہا، آج میرے 100 اونٹ پورے ہوئے ہیں، میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا۔ آپ کو خبر سنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، بخاری شریف کے اندر، اسلمت علی ما سلف لک من خیر، اے حکیم بن حزام تجھے مبارک ہو، چونکہ تیرا عقیدہ اب صحیح ہو چکا ہے۔ پہلے جو تو نے جب عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، اس کا تجھے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اصلاح عقیدے کے بعد تو نے جو آج 100 اونٹ صدقہ کیے ہیں، اسلمت علی ما سلف لک من خیر، ان 100 اونٹوں کا اور پچھلے 100 اونٹوں کا رب کائنات نے 200 اونٹوں کے صدقے کا ثواب آج تیرے نام اعمال میں لکھ لیے۔ وجہ تو نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اس لیے عقیدے کی اصلاح از حد ضروری ہے۔ عقیدہ 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 سنتے سنتے زندگی گزر گئی۔ کیا ہے عقیدہ؟ عقیدے کا لفظ ہے عقد سے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گنٹھ، گرہ لگانا، کسی چیز کو سننے سمجھنے کے بعد ایسی گرہ لگانا، بندہ مر جائے مگر وہ گرہ نہ کھلے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور وہ کن چیزوں کے بارے؟ 6 چیزوں کے بارے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ عقیدہ۔ اس کے بارے میں سن لیا، سمجھ لیا، اب ایسا پختہ فیصلہ ہو، بندہ مر جائے نہ اللہ کے بارے میں شک ہو، نہ قیامت کے بارے میں شک ہو، نہ فرشتوں کے بارے میں، نہ رسولوں کے بارے میں، نہ کتاب کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نہ تقدیر کے بارے میں۔ یہی عقیدہ ہے، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اگر اصلاحی پہلو ذکر بھی کیا جائے تو عجیب بھی لگتا ہے۔ تو اکثر مسلمان کہتے رہتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ذات ہر جگہ نہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی، عرش پر مستوی ہے رحمان۔ اس کا علم، اس کی قدرت پوری کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے پر موجود ہے۔ ساری کائنات کو وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسا کہ پیارے نبی فرماتے ہیں، کوئی شخص اپنے ہتھیلی پر جو کا دانہ رکھے سامنے کر دے تو وہ جو کا دانہ اس کے اتنا سامنے رکھے جتنا کل کائنات رب کائنات کے سامنے ہے۔ فرمایا اگر سیاہ رات کو سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو، رب کائنات اسے دیکھتے بھی ہیں، اس کے پاؤں کی آہٹ و آواز کو سنتے بھی ہیں۔ علم ہر جگہ موجود ہے، قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ ذات قرآن کریم کی یقین کیجئے 7 آیات ہے، 7، یہی لفظ ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ صحابی آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے قصور ہو گیا، آج قصور بھی ہو جائے قصوروار قصور مانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میری ایک لوڈی تھی، خاتمہ تھی، پرانی تھی، بکریاں چرا رہی تھی پہاڑ کے دامن میں۔ شام کو میں نے جب بکریاں شمار کی، ایک بکری کم تھی، تو میں نے کہا بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا میں بکریاں چرا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا، بکری پر حملہ کیا، اس کو لے گیا۔ میں نے کہا تو بکریوں کی حفاظت نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا میں عورت ذات ہو کر بھیڑیے سے لڑ تو نہیں سکتی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا، میں نے اسے تماچا رسید کیا، میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بات تو اس کی صحیح ہے۔ پیارے نبی یہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کو بلا لے، اس کو عقیدہ چیک کریں، عقیدہ چیک کریں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے صرف 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہاں پکے عقیدے والے یہی کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا علم، اللہ کا
قدرت ہر جگہ ہے مگر اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ. قرآن کریم کی 7 آیات کو کیا کریں گے؟ اس نے کہا قالت اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کی طرف ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک جواب دیا ہے. دوسرا سوال کیا؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. کائنات کے ہر بندے کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے مگر آپ کی بات کو سن سمجھ کر سینے پہ سے لگا کر تا حیات اس پر عمل کیا جائے گا. آپ نے فرمایا آپ دکھا انہا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایماندار خاتون ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح، اس عقیدے کی اصلاح کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، حدیبیہ صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ افسردہ تھے، پریشان تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کیا پیارے نبی خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے میری طرف آج وحی کی ہے، بخاری شریف کی حدیث جس کی بنیاد پر میں بڑا پریشان ہوں. پیارے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا اصبح بن عبادی کافر بی واصبح بن عبادی مؤمن بی. اللہ نے وحی یہ فرمائی ہے آج رات جو بارش ہوئی تھی اس بارش کے نتیجے میں لوگوں نے تبصرے تجزیے ایسے کیے گئے، بعض مالک فرماتے میرے ساتھ کفر کر، بعض نے کفر کیا اور بعض نے مجھ اللہ پر ایمان لائے ہیں، بعض مجھ پر ایمان لائے ہیں، بعض نے میرے ساتھ کفر کیا. پیارے نبی وہ کیسے؟ تو جواب دیا گیا. آپ نے فرمایا جن لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا ہے، فلاں برج کی وجہ سے بارش آئی ہے. آج بھی تو کہتے ہیں کہ مونسون کی ہواؤں کی وجہ سے بارش آئی ہے، اور مونسون کی ہواؤں کے تجربے والے بھی کہتے ہیں بارش کا امکان ہے. پکی بات وہ بھی نہیں کرتے، امکان ہے بارش، بارش ہونے کا امکان ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. کبھی فیصلہ وہ بھی نہیں کرتے. جن لوگوں نے کہا فلانے ستارے کی تاثیر کی وجہ سے بارش آئی ہے، اللہ نے فرمایا کافرون بھی، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا. اور جن لوگوں نے کہا مطرنا برحمت اللہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، مالک نے فرمایا مؤمنون بھی، ایسے لوگ مجھ اللہ پر ایمان لانے کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہے. تو جو غیر اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے. ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، انا نستشفع بک علی اللہ و باللہ علیک، ہم انا نستشفع بک علی اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں پیارے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ بارش دے. اور اللہ سے بھی درخواست کرتے ہیں وباللہ علیک، اللہ رب کائنات آپ کی بارگاہ میں سفارش کرے پھر بارش نازل ہو. آپ نے فرمایا اتدری باللہ، تو جانتا ہے اللہ کون ہے؟ بارش دینا نہ دینا اسی کا کام ہے، وہ کسی کے در پر سفارش نہیں کرتا، کسی کو اجازت دے گا تو وہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کا حکم ہوگا، اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، وہ کسی کے در پر سفارش نہیں کرتا. تقریب اللہ، اللہ کو جانتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہے گا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. کل ما شاء اللہ وحدہ، تو یوں کہے اکیلا اللہ جو چاہے گا سو کچھ ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ. اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہے نبی کو. قرآن کریم میں رب کائنات نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. 18 انبیاء، صرف 18 نہیں، ومن آبائہم، ان 18 انبیاء کے آبا چلتے چلتے الاعلی آدم علیہ السلام تک، اور ومن ذریاتہم، اور ان کی اولادیں چلتے چلتے قیامت کے آخری انسان تک، یعنی تمام انبیاء 1,24,000، ان میں سے 315 رسول
सारे के सारे अंबिया, रब्बे कायनात फरमाते वलौ अशरफ, कितना बड़ा मकाम है नबी का, हाई लेवल का मकाम है, मखलूक में इससे बढ़कर कोई मकाम नहीं। नबुव्वत का, रिसालत का सबसे ऊंचा मकाम है मखलूक में। वलौ अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं ये अंबिया की जमात, इनका मुझ अल्लाह से इतना गहरा राबता है, इस सब कुछ के बावजूद वलौ बिल फर्द वल महाल, अगर ये अंबिया भी जर्रा बराबर शिर्क करें, लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, जो कुछ इनके अमल है मैं अल्लाह पाक सब के सब बर्बाद करके रखा। सबसे गहरा ताल्लुक पूरी मखलूक में अल्लाह रब्बे कायनात का हमारे नबी से, हमारे नबी से सबसे गहरा ताल्लुक। अल्लाह ने फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। ऐसा हो तो नहीं सकता कि प्यारे नबी शिर्क कर, फरमाया उम्मत को समझाने के लिए ऐसे गहरे ताल्लुक वाले नबी भी जर्रा बराबर अगर शिर्क करेंगे, अल्लाह फरमाते मैं सारे अमल बर्बाद करके रखूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात यह है अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए। मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बुनियाद है, बुनियाद ही कमजोर है तो सब कुछ कमजोर है। अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए, अपने अमल की इस्लाह कीजिए। मा सलहत आखिर हाज़िहिल उम्मत इल्ला मा सलहत बि अव्वलुहा। इमाम मालिक फरमाते हैं इस उम्मत के आखिर की इस्लाह उसी चीज के साथ होगी जिस चीज के साथ इस उम्मत के पहले गिरोह की इस्लाह हुई थी। और किसके साथ हुई थी? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत से हुई थी, कुरान और सुन्नत से इस्लाह हुई थी। आज भी इस्लाह कुरान और सुन्नत के जरिए हो सकती है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक आप पर मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फातिहा ईमान पर करें कुल कौली वल्हम्दुलिल्लाह आमीन इंशाअल्लाह। बारक अल्लाह फीकुम। एक ऐलान है।